دوستوں آخرکار فریال تالپور صاحبہ پورے سندھ کے وزراء کی سربراہی میں اجلاس کرنے پر کامیاب بھی ہو گئیں، اور ہم نے آپ کو 15-20 دن پہلے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کی امیدوار بھی ہیں۔ ہوتا کیا یہ دیکھتے ہیں آگے چل کے۔ لیکن دوستوں ایک یہ بتاؤں کہ وہ جو قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سندھ میں داخلے کے امور پر کم، شہر میں امن و امان کی خراب صورتحال پہ بالکل بھی کوئی بات نہیں، حالانکہ آئی جی جاوید صاحب نے ان کو بتایا بھی کہ جناب پولیس کا کام جو ہے یا داخلہ کا وزارت داخلہ کا کام جو ہے وہ منشیات کے کھوج لگانے کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فریال تالپور صاحبہ اس بات پر بار بار اعلان کر رہی تھیں کہ وہ اپنے ایک ایسے مشن میں آج اس اجلاس کو بلایا ہے جس کے تحت یہ صورتحال جو سامنے اس وقت آئی ہے اس پہ میں نے نئی صورتحال کو قابو کرنا ہے۔ دوستو یہ ساری کہانی، اصل میں یہ اجلاس وزارت داخلہ کا ہوا کیوں تھا، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، آئیے معلوم کرتے ہیں۔ دوستوں فریال تالپور صاحبہ نے جو اجلاس صوبائی وزیر جو ہے ان کی سربراہی اور تمام آئی جی اور ڈی آئی جی اور تمام ہی ہر طرح کے افسران کے ساتھ مل کر کیا ہے، اصل میں اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ تو وہ کہانی جو سامنے آئی ہے وہ تو انتہائی مختصر سی کہ منشیات کے خاتمے کے لیے انہوں نے یہ اجلاس بلایا ہے۔ اس میں آئی جی صاحب سے بھی پوچھا گیا، ڈی آئی جی صاحب سے بھی پوچھا گیا، وزارت داخلہ کے سیکرٹری صاحب سے بھی پوچھا گیا اور نائب سیکرٹری کے جواب میں دیا۔ لیکن ایک ایسا موقع بھی آیا جب 2-3 سرکاری وزراء نے اور آئی جی صاحب نے یہ کہا کہ پنجاب میں یہ سہولیات ہیں تو پنجاب میں وہ سہولیات ہیں، تو اس پر جو ہیں فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ سیخ پا ہو گئیں اور انہوں نے کہا آپ لوگ سندھ کی بات نہیں کر رہے، آپ لوگ پنجاب کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال، لیکن اس پر تفصیلی طور پہ بریفنگ دی گئی، کس کی؟ پولیس کی اور داخلہ کی۔ کس بات پہ؟ منشیات پہ۔ اب داخلہ کا جو میں نے تانے بانے کھول کر دیکھے اور وفاقی بھی دیکھے اور صوبائی بھی دیکھے اور ملکی بھی دیکھے اور غیر ملکی بھی دیکھے کہ وزارت داخلہ کے انڈر میں نارکوٹکس بھی آتی ہے، منشیات بھی آتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ منشیات کا تو دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن فریال تالپور صاحبہ نے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اس اجلاس میں صرف منشیات پہ بات کی اور اس پر بات نہیں کی کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال کیا خراب ہے، کیسے خراب ہے۔ اب ایک اور صورتحال جو اس کے فوراً بعد سامنے آئی، آئی جی صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب پولیس کی طرح انکاؤنٹر نہیں کریں گے۔ اصل میں یہ کہانی کیا تھی؟ یہ انکاؤنٹر کی بات ان سے تو فریال تالپور صاحبہ نے کی بھی نہیں تھی، اور کیا کسی نے چھپ چھپا کر اس بات کو کر دیا تھا؟ تو دراصل کچھ دنوں کے بعد آپ کو پتہ ہے منشیات میں آج کل ماوا اور گٹکا کو بھی شامل کر لیا گیا، اور شراب کو نہیں۔ شراب تو بالکل الگ ہے، اس میں نہ منشیات ہے، اس میں نہ نشہ ہے، اور نہ ہی وہ نشے کے قابل ہے، وہ تو کوئی طہورا کی قسم کی کوئی شراب ہے، شراب طہورا ہے، اس پر بات نہیں کی جاتی، اس لیے کہ سرکاری وزارتوں میں، صوبائی وزراء میں، وزیروں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو شراب کے عادی ہیں۔ لیکن جو منشیات پھیل رہی ہے اس پر ہمارے ایک دوست محترم جناب رفیق احمد صاحب جو فانوس کے صدر بھی ہیں، وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو منشیات ہے یہ تو پھیل ہی رہی ہے بڑے لوگوں کے علاقوں میں، یعنی صدر میں پھیل رہی ہے، ڈیفنس میں پھیل رہی ہے، اور آپ کے جو ہے وہ کلفٹن میں پھیل رہی ہے، اور نارتھ ناظم آباد میں پھیل رہی ہے۔ تمام پوش علاقوں میں اس وقت شیشہ کے نام پر جو منشیات کی فروخت کی جا رہی ہے اس پر کسی کی دھیان ہی نہیں۔ کل بھی جو بات ہوئی تو بات تو منشیات سے چلی کہ منشیات آتی کیسے، آئی جی صاحب نے
بہت طویل انداز میں اس پہ گفتگو کی کہ جناب وہ منشیات جو ہے وہ 600-650 کلومیٹر کی بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا پنجاب کی ہماری سرحد بنتی ہے، اس سرحد کو کنٹرول کرنا آسان نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن شاید آئی جی صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ 650 کلومیٹر کے فاصلے سے کا جو بارڈر ہے وہاں سے شراب، وہاں سے جو ہے منشیات اسمگل ہو کے نہیں آ رہی. یہاں یقینی طور پہ سندھ میں فیکٹریاں نہیں ہیں، اور ہیں بھی تو کہیں چھپی لکی ہیں. لیکن سندھ میں فیکٹریاں کس کی ہیں، کس چیز کی ہیں، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. کہ جو یہ بات کی گئی کہ یہ 650 کلومیٹر کا جو ہمارا سرحدی علاقہ ہے، ان علاقوں میں جو ہے وہ یہ منشیات وہاں سے پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے اسمگل ہو کے آتی ہے. اب بلوچستان میں تو اس کی فیکٹریاں ہیں، خیبر پختونخوا میں تو اس کی فیکٹریاں ہیں. یہ ساری کہانی کی گئی، لیکن آخر میں آ کر کے یہ بات جہاں پہ رکی وہ گٹکا اور ماوا تھا. اب آپ کو میں بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ گٹکا اور ماوا کو اس منشیات میں شامل شراب نہیں کی جا رہی ہے، شراب نہیں کی جا رہی ہے، تاڑی نہیں کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے بیئر، نشہ نما بیئر ہے، ان کو اس میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے. اور جو دیگر ایسی طرح کی نشہ آور چیزیں ہیں اس کو الگ رکھ کر کے آخر منشیات کی بات ہوتے ہوتے فریال تالپور صاحبہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اتنی بڑی سرحد سے اس کو کیسے روکا جائے گا. انہوں نے کہا یہ پولیس یہ کام کرے. پولیس کا تو کام ہی نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اینٹی نارکوٹکس کا یہ کام ہے. اور یا پھر یہ ہمارے یہاں جو ایکسائز بنی ہوئی ہے جس پہ شراب پر بھی ایکسائز لی جاتی ہے، جس پہ منشیات پہ بھی ایکسائز لی جاتی ہے، اور جس پہ ماوا اور گٹکا پہ بھی لی جاتی ہے. تو یہ سوال ہوا کہاں سے، آیا کہاں سے کہ یہ منشیات میں ماوا اور گٹکا پر آ کر کے اس پورے اجلاس کو ختم کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایک ایم کیو ایم کے گروپ کے خلاف، جسے الطاف گروپ کہا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک جو ہے آپریشن شروع کرنا ہے سندھ میں، تاکہ سندھ کی جو ڈگمگاتی ہوئی اور جو اسٹیبلشمنٹ سے لرزتی ہوئی حکومت ہے اس کو کسی نہ کسی طرح بچایا جا سکے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایم کیو ایم کے کسی ایک گروپ کو اپنے ساتھ ملایا جائے، یعنی ایم کیو ایم پاکستان کو. اب آپ کو پتہ ہے پی ایس پی کے تو قبرستان بن گیا ہے، اب صرف ایم کیو ایم پاکستان ہی رہ گئی ہے. ایم کیو ایم پاکستان میں شاید ان کے اپنے پسندیدہ افراد آ جائیں. اور ایک اور جو آپ کو اہم بات بتانی ہے کہ اس ماوا اور گٹکے کے کیس میں ایم کیو ایم لندن کے ایک کارکن، یعنی الطاف حسین گروپ کے ایک کارکن کو ڈگ روڈ سے گرفتار کیا گیا. بہت دنوں سے ان کی کہہ رہے تھے کہ تلاش جاری ہے، اور ماوا اور گٹکے میں ہم نے گرفتار کیا. آپ بتائیے کہ جو اتنا بڑا اجلاس ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگ شریک ہوئے، اس کا ریزلٹنٹ ویکٹر جو ہے وہ ایم کیو ایم الطاف گروپ پر آ کر ٹوٹا. اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم الطاف گروپ کے خلاف جو ہے یہ ساری کارروائی کرنے کے لیے یہ وزارت داخلہ کا اجلاس کیا گیا. ورنہ منشیات تو پولیس کا کام نہیں ہے، وزارت داخلہ کا کام نہیں ہے، تو ایکسائز کا کام ہے. اور ایکسائز کی سندھ میں بھی الگ وزارت ہے، مرکز میں بھی الگ وزارت ہے، اور اینٹی نارکوٹکس فورس اس کے لیے بنی ہوئی ہے، وہ اس کو روکتی بھی ہے. اور سرحد میں رینجر بھی موجود ہوتی ہے مختلف سرحدی علاقوں میں، اور کہیں ایف سی بھی موجود ہوتی ہے. لیکن یہ سب الگ ہو کر کے سندھ میں، کراچی میں اینٹی نارکوٹکس فورس کو ایکٹیو کرنے کے بجائے ایکسائز ڈپارٹمنٹ، جو سندھ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں سندھ کے وزیر بھی ہوتے ہیں، اس کو قابو کرنے کے بجائے ایک ایم کیو ایم کے خلاف ایک حلہ بولنے کے لیے، ایم کیو ایم الطاف گروپ کو ختم کرنے کے لیے اب یہ ایک نئی چال چلی گئی ہے. اور وہ ہے یہ، آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کی بھی امیدوار ہیں. اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کیا ان کی اس وزیر اعلیٰ کی قربت زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہیں، اس لیے کہ وہ جس علاقے میں رہتی ہیں کلفٹن میں،
وہاں تو منشیات کے کیفے موجود ہیں، وہاں تو شیشہ کیفے بھی ہیں، وہاں تو اعلیٰ کیفے بھی ہیں، ادنا کیفے بھی ہیں، بالا کیفے بھی ہیں، سلوپ کیفے بھی ہیں، ہر طرح کے منشیات کے کیفے ہیں۔ تو اپنی پولیس کو پہلے وہاں ایکٹیو کریں نا اپنے علاقے میں، پھر اس کے بعد ڈیفینس میں آ جائیں، پھر اس کے بعد نعت نازم آباد میں آ جائیں، پھر اس کے بعد دوسرے علاقوں میں جائیں نا۔ لیکن سب سے پہلے جو ماوا اور گٹکا کے خلاف آپریشن کے لیے یہ وزارت داخلہ کی برائے کمیٹی جو بنی ہوئی تھی فریال تارپور کی سربراہی میں، جو اس کی چیئرپرسن ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کارروائی کو شروع کی جائے۔ لیکن آپ کو میں بتا دوں، کسی کو بھی کوئی بھی یہ بات کر لے، ان منفی ہتھ کنڈوں سے نہ کوئی پارٹی ختم ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی مصطفیٰ کمال جیسی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔